محترمہ چیئرپرسن صاحبہ، بجٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ بجٹ سے کتنا مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اس میں پبلک کے لیے کیا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا ہے، بے روزگاروں کے لیے کیا ہے، اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور میرے حلقے میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں اور 250 کلومیٹر لمبا 250 کلومیٹر اس حلقے کی لمبائی ہے اور تقریباً 150 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور پسماندگی کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے جو انسانی ضروریات ہیں وہاں مفقود ہیں۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل ہے یا پاکستان 4 بھائی ہے اور سب کے حقوق برابر ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے میں اور میرے دوست بھائی جناب بادینی صاحب 2 مرتبہ ہم ملے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہماری پبلک کا، علاقے کا کیا قصور، کیا جرم کہ یہ 3 سال گزر گئے ان کے لیے 1 روپے بھی آپ نہیں دے رہے۔ انہوں نے ہمیں جواب دے دیا اور آج تک ہمیں یہاں سے 1 روپے بھی میسر نہیں ہوا۔ پھر میں بلوچستان کی بات کروں، یہاں موٹر وے کی بات بھی ہوئی۔ آپ یقین جانیے، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں پارلیمنٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا اور سیاست سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ موٹر وے ہر جگہ بن رہے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے، 1 کلومیٹر بھی موٹر وے کوئی بھی مجھے دکھا دے، بس میں نے جو بات کہی آپ سے میں اس پر عمل کروں گا۔ بلوچستان کے ساتھ اس قدر ظلم اور زیادتی، یوب سے لے کر کراچی اس شاہراہ کا 3 مرتبہ افتتاح ہوا ہے، بلکہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے ساتھ اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب، سنگ بنیاد رکھا کہ یہاں سے کراچی تک موٹر وے ہوگا، چھوٹا سا موٹر وے 2 لائن والا۔ وہ وقت گزر گیا، پھر عمران خان آیا، پھر اس نے جا کے سنگ بنیاد رکھا، پھر 3-4 سال وہ گزار دیے، اس کے بعد میاں صاحب آئے، میاں شہباز شریف صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب، اس نے بھی جا کے سنگ بنیاد رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کام نہیں کرتے مذاق تو نہ کرے بلوچستان سے، بلوچستانی قوم سے مذاق تو نہ کرے، ان کی تضحیق تو نہ کرے، اس طرح مذاق تو نہ اڑائے۔ اب جب بجٹ آیا ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے کتنی رقم رکھی گئی ہے۔ پتہ نہیں یہاں ہے فائنانس منسٹر، لیکن کم از کم میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ اس کے لیے 1 سکیم بھی نہیں ہے، 1 سکیم بھی نہیں ہے۔ پورے بلوچستان میں یہ بتائیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ موٹر وے کے علاوہ، کوئی بہت بڑا ڈیم، کوئی بہت بڑی صنعت جس سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، کوئی تو اٹھ کے بتائے۔ خواجہ آصف صاحب تھے، وہ بھی تشریف لے گئے، باقی پتہ نہیں کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ٹرکیں جل رہی ہے، کل پرسوں بادینی صاحب بتا رہے تھے کہ اب تک 40 ٹرکیں جل گئی۔ یہاں سے وہ سارے دھات، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوہے اور تانبے کی شکل میں ہو، ریکوڈک سے، سیندک سے
اور جو دیگر ہمارے بلوچستان کے پہاڑوں سے جو کاپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، وہاں کے مقامی لوگوں کا کوئی اختیار نہیں۔ میرے اپنے حلقے میں گیس نکلا ہے، یقین جانی کہ ہم تو میلوں دور باڑ لگی ہوئی ہے، ہمیں قریب جانے نہیں دیتے۔ تو پھر ہمارا تو قبائلی معاشرہ ہے، نہ آپ ان کو روزگار دے، نہ آپ ان کو تعلیم دے، نہ آپ ان کے معیشت کا کوئی انتظام کرے، تو پھر وہ کیا کریں آگے؟ آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ نواب بگٹی کے قتل کی بات نہیں ہے، یہ تو 75 سال سے یہ سلسلہ مسلسل زیادتیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ کب ختم ہوگا؟ میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اور بالخصوص آرمی چیف نے جو امریکہ اور ایران کی مصالحت میں کردار ادا کیا۔ پہلے پاکستان کا قد بڑھا انڈیا کے ساتھ جنگ میں، انڈیا کو شکست ہوئی، پاکستان کا قد بہت اونچا ہو گیا، اور اس کے بعد اس مصالحتی عمل میں جو کردار ادا کیا پاکستان، اس سے اور اونچا ہو گیا قد۔ لیکن اب ہم اونچائی پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو ایک عزت ملی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، اور سندھ کے کچے کے علاقوں کے ڈاکو جو بادود چند ہے۔ اور جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں سندھ میں، اسی زمانے سے سنتے آ رہے کچے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو۔ اب حکومت اتنی بے اختیار ہے، ایک طرف یہ اعزاز اور یہ عزت اور ساری چیزیں، اور دوسری طرف جب گھر کی طرف آپ دیکھیں تو گھر تو آپ کا جل رہا ہے، گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے۔ ہمارے جو پالیسیاں ہیں، ہمارا جو کردار ہے، یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہاں بولتے رہتے ہیں، مجھے تو 30 سال ہو گئے اس پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں بولتے رہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گنگے اور اندھے۔ اب اندھے کے سامنے وہ کہتے ہیں بین بجانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں یہ صورتحال ہے، اب بلوچستان تباہی کی طرف چلا گیا ہے۔ اگر میرا حلقہ 250 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہے، اس میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ واٹر سپلائی ہے، سڑک تو ویسے نہیں ہے، نہ امن ہے، تو پھر پورے بلوچستان کا جو آدھا پاکستان ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، کوئی جذبات سے ہٹ کر جو حقائق ہیں۔ اب وہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی 4 بھائی ہیں، تو 4 بھائی ہیں تو پنجاب بڑا بھائی ہے، تو پنجاب بڑا بھائی ہے تو پھر بڑے بھائی ہونے کا ثبوت بھی دینا، یا صرف موٹر وے، صرف یہ ترقیاتی کام پنجاب میں ہو، آپ خیبر پختونخوا میں داخل ہو جائیں تو ایک آدھ جگہ کے علاوہ بدمنی ہے پورا بارڈر تک۔ بلوچستان میں تو کہیں آپ کو موٹر وے نہیں ملے گا، اور سندھ کا بھی یہ حال ہے جو آپ کے سامنے رکھا سکر تک موٹر وے، اس سے آگے نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے وہ بھی رونا رو رہے ہیں۔ تو حکومت میں شریک ہو، حکومت کا حصہ دار ہو، تو کم از کم تمہارا کردار تو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم اگر ہر طرف دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ دل دکھتا ہے، کر بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ کا جو لکھ پاس کے قریب جو کسٹم ویئر ہاؤس جل گیا، کسٹم کے ملازمین بھی وہاں، سارا کچھ 2-3 دن تک جلتا رہا، یہاں زیر بحث پہ آیا۔ آپ بتائیں مجھے کوئٹہ شہر میں ٹرین پہ حملہ ہوتا ہے اور سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری رٹ؟ کہاں ہے ہماری حکومت؟ یہ جو سارا پیسہ اگر ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے سڑکوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو پانی دیتے ہیں، لوگوں کو خوراک دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، تو شاید لوگ کسی درجے میں مطمئن ہوتے ہیں۔
تو یہ ساری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یقین جانی ہمیں برداشت نہیں ہو رہا، دل دکھتا ہے، لیکن کہیں تو کس کو کہیں۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے، یقین جانیے یہاں کسی کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارا تو گھر ہے، ہمارا علاقہ ہے، کبھی کبھار آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ یہی خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال کو ہم اس طرح، اگر مذاکرات امریکہ کے کامیاب ہوتے ہیں، افغانستان سے کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی سر جوڑ کے بیٹھو، کوئی سنجیدہ مذاکرات، کوئی بامقصد مذاکرات، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا حل نکالو تاکہ پاکستان میں امن آ جائے۔ والسلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔